جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، آپ اجازت ہے جناب؟ اٹھ کے اتھے گئے تھی تھوڑے آپ سے پیچھے ڈٹ جاتا، ہاں پیچھے ہو، پیچھے پیچھے شاہ صاحب بیٹھے ہیں نا۔ جی شاہ صاحب آگے ہو گیا، وعلیکم السلام، آ جائیں آگے، آ جائیں آ جائیں، عرس مبارک کی تقریب ہے شروع ہونے والی، آ جائیں۔ جناب علی شروع کریں اجازت؟ اچھا آواز نہیں آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کے نام مبارک سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وہی سنتا اور جانتا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، ہے راز جلالت ارض و سما۔ اے غوث معظم آپ نور ہدایت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مختار ہیں۔ آپ شاہ دو جہاں اور قطب ہیں، آپ کی رفعت و شان کو دیکھ کر ارض و سما حیران ہیں۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی
شہباز لامکانی قندیل نورانی میرا محی الدین ابو محمد سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الامین المکین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ میری تلوار اور میں دونوں مشہور ہیں، میری کمان کھچی ہوئی ہے، میرا تیر سینہ شگاف ہے اور میرا نیزہ نشانہ باز ہے۔ اے لوگوں میں تو محفوظ ہوں، میں ہی ملحوظ ہوں، روزہ آؤ، خانقاہ نشینوں آؤ، شب بیداروں آؤ، پہاڑوں کے عبادت گزاروں آؤ، خدا کے کام کے لیے میرے پاس آؤ، میں اسی کے امر سے تمہیں بلاتا ہوں۔ میرے فیض کا دریا بے کنار ہے، عزت رب کی قسم اچھے برے سب میرے سامنے ہیں، میری نگاہیں لوح محفوظ پر ہیں، میں دریائے علم مشاہدہ الہی کا تیراک ہوں، میں خدا تعالیٰ کی حجت ہوں، میں نائب وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری مجلس میں فرشتے اور مردان غیب اس لیے آتے ہیں کہ مجھ سے بارگاہ اقدس کے آداب سیکھیں۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب شاہ صاحب نعتیہ کلام پیش کریں گے، پہلے کلمہ شریف شروع کر دیں۔ بسم اللہ۔ سب درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو، شمس تبریز گئے خدا طلبی، خوش بخار لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد
حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رحمتوں والا ہے اللہ رحمتوں والا ہے اللہ برکتوں والا ہے اللہ برکتوں والا ہے اللہ عظمتوں والا ہے اللہ عظمتوں والا عظمتوں والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے دوزخ کے سب آگ بجھے دوزخ کے سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی اللہ دل سے کوئی اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فرید ہے اب عرض غلام فقیر ہے اب داخل ہو مت ہو ہم سب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول کرو یا رب ذکر قبول کرو یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے، خدا پنہاں مگر تو روبرو ہے، تیری عظمت کا اندازہ ہو کسے، خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے، ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بلا دیے ہیں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، جب آ گئی ہے جوش او رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش او رحمت پہ ان کی آنکھیں، او رحمت پہ ان کی آنکھیں وہ جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، اللہ کیا جہنو اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنو اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے او دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں،
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میرے کریم سے شفیعنا صلی علی محمد ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں کاہش غم سے نہایت کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہو یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں روز و شب جز گری ازاری کچھ مجھے سوچے نہیں روز و شب جز گری ازاری روز و شب جز گری ازاری کچھ مجھے سوچے نہیں زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیزار ہوں زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیزار ہوں کاہش
غم سے نہایت کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں دستگیری کر میری اے دستگیری بے کسا دستگیری کر میری ہاں دستگیری کر میری اے دستگیری بے کسا شاد و خرم کر مجھے میں دیر کا غمدار ہوں شاد و خرم کر مجھے شاد و خرم کر مجھے میں دیر کا غمدار ہوں کاہش غم سے نہایت کاہش سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا شفیع المذنبی میرے گناہوں کو نہ دے یا شفیع المذنبی یا شفیع المذنبی میرے گناہوں کو نہ دے سر بسر تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں سر بسر تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں کاہش غم سے نہایت کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں دو جہاں میں دیکھنا تیرا ہے میرا مدعا دو جہاں میں دیکھنا دو جہاں میں دیکھنا تیرا ہے میرا مدعا اے حبیب ہر دو عالم طالب دیدار ہو اے حبیب ہر دو عالم اے حبیب ہر دو عالم طالب دیدار ہو کاہش غم سے نہایت کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہو یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہ مصرع مداح اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہ مصرع مداح سیدہ تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں سیدہ تیرا ہوں میں سیدہ تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں کاہش غم سے نہایت کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
باللہ خدا پاک ثنا خوان پنجتن خود ہے خدا پاک ثنا خوان پنجتن چشم دروں سے دیکھ ذرا شان پنجتن میں پتے کی بات بتاؤں بغور سن مشکل پڑے تو تھام لے دامان پنجتن میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا میرے منہ سے آئے مہک صدا میں جو نام لوں تیرا جوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمین سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن
تو پنجتر کا غلام ہوں. سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سے آزم بمن بے سروسا مامدد قبلائے دی مدد کعبہ ایمان مدد مددائم تو سلطان دولم شدائی شاہ شاہ مدد شاہ گدایا مدد غوث اعظم شاہ جیلان غوث اعظم شاہ جیلان منجدار میں نیا ہے صدقہ مولا لیا میری لاج نہیں بجا او صدقہ مولا لیا صدقہ مولا لیا میری لاج نہیں بجا غوث اعظم شاہ جیلان غوث اعظم شاہ جیلان میں بھی رحم کے قابل ہوں میں بھی رحم کے قابل شاہ جیلان میں بھی رحم کے قابل ہوں دکھ درد کا مارا ہوں امداد کرو فریاد سنو آخر میں تمہارا ہوں کرو نظر کرم میرا کرو نظر کرم میرا میرا کام بنا جا صدقہ مولا لیا میری لاج نہیں بجا دنیا میں بتا دے جاؤ اور کون ہمارا ہے دنیا میں بتا دے جو اور کون ہمارا ہے اب راہ خدا سن لے جیسا دا میں نے تم کو پکارا ہے اب راہ خدا سن لے جیسا دا اب راہ خدا سن لے جیسا دا میں نے تم کو پکارا ہے حسنین کے جانی ہو حسنین کے جانی ہو میری بگڑی بنا جا صدقہ مولا لیا میری لاج نہیں بجا صدقہ مولا لیا میری لاج نہیں بجا دل میں ہے لگن تیرے دل میں ہے لگن تیرے دل میں ہے لگن تیرے سرکار کا طالب ہو بس اتنی
کر دو دیدار کرا جاؤ صدقہ مولا علیہ میری لاج نبھا جاؤ غوث اعظم شاہ جیلا غوث اعظم شاہ جیلا خاک پہ شاہ جیلا خاک پہ شاہ جیلا رحمت کی نظر کر دو سانس رکنے لگا آیا وقت نازا میرا کو خبر کر دو سانس رکنے لگا آیا وقت نازا میرا کو خبر کر دو بخشش میری ہو جائے بخشش میری ہو جائے اتنا تو کرم کر دو بخشش میری ہو جائے صورت تو دکھا جاؤ صدقہ مولا علیہ میری لاج نبھا جاؤ غوث اعظم شاہ جیلا مجدار میں نیا ہے صدقہ مولا علیہ میری لاج نبھا جاؤ سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی بے حد تعریف ثنا اور حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام و یاران طریقت آج آستانہ عالیہ مقدسہ قادریہ فاضلیہ میں عرس مبارک حضور غوث الثقلین وغیث الکونین غوث الارض والسماء غوث الجن والانس حضرت سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا انعقاد پذیر ہے اور اس کی برکات سے آپ حضرات بھی اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ شہزادگان
سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ جو گیلانی سادات ہیں، حضور غوث الثقلین کی اولاد پاک میں سے حضرت شاہ سید بدیع الدین گیلانی رحمہ اللہ، جو بغداد مقدس سے ہندوستان کی زمین میں ہمایوں بادشاہ جب ایران سے واپس سوریوں سے اقتدار کی منتقلی اور بادشاہت کی واپسی کے لیے آیا تو حضرت شاہ زین الدین رحمت اللہ علیہ جو نقیب الاشراف بغداد شریف، ان کی خدمت میں حاضر ہوا 9ویں صدی ہجری میں، اور برکت کی دعا کرائی کہ ہندوستان فتح کر لوں میں۔ سلیم شاہ سوری جو شیر شاہ سوری کی بیٹے تھے، ان کے عہد کی بات ہے، اور حضرت سے بئی صورت امداد طلب کی کہ آپ اپنا کوئی فرزند گرامی مجھے عطا فرمائیں کہ جو میری سواری سے پہلے ان کی سواری موجود ہو اور ان کی برکت سے میں ہندوستان میں وارد ہوں اور اتروں۔ حضرت شاہ بدیع الدین، حضرت شاہ زین الدین رحمت اللہ علیہ جو حضرت غوث الثقلین و غیث الکونین کے نقیب الاشراف تھے، انہوں نے اپنے فرزند گرامی کو ہمایوں بادشاہ کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ حضرت شاہ بدیع الدین رحمت اللہ علیہ کی چوتھی پشت میں 1100 ہجری یعنی 11ویں ہجری میں حضرت شاہ ابو الفرح سید فاضل الدین گیلانی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت بٹالوی آپ پیدا ہوئے، اور 11ویں صدی ہجری کے اواخر اور 12ویں صدی میں 50 سال تک یعنی 1150 ہجری تک آپ اپنے وجود مسعود سے دین اسلام کی خدمات انجام دیتے رہے، اور 1150 ہجری میں سرزمین بٹالہ میں حضرت کا وصال ہوا۔ اور آج ہمارے پاس آپ کے فرزندان گرامی میں سے 9ویں پشت میں حضرت سید قبلہ عالم نظر محی الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فاضلی آپ پاکستان میں قدم رنجہ فرمایا، اور پھر آپ کے فرزند گرامی ہمارے مرشد گرامی حضرت سیدنا بدر محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر آپ کے سلسلے میں آپ کے اولاد پاک میں آپ کے فرزند گرامی حضرت سیدنا قبلہ الطاف محی الدین الگیلانی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ سلسلہ فیض آج تک 13ویں پشت میں حضرت ابو الفرح رحمہ اللہ کا سلسلہ جاری ساری ہے، اور اس وقت صاحب امر حضرت قبلہ صاحبزادہ سید ڈاکٹر مفضل محی الدین گیلانی قادری فاضلی دامت معالیکم، آپ ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، اور خاندان مقدس کے بزرگ حضرات یہاں موجود ہیں جن کی برکات سے الحمدللہ ان کے زیر سایہ آج 11ویں شریف کی یہ تقریب حضور غوث الثقلین و غیث الکونین کے ذکر پاک کی منعقد ہے۔ گرامی قدر حضرات، جیسے کہ مختصر وقت میں مجھے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت پاک کے بارے میں کچھ کہنے کا حکم فرمایا گیا۔ حضرت غوث پاک حسنی حسینی نسب رکھتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی
ان کا سلسلہ شہزادہ اہل بیت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جو مطلقاً جن کو اللہ کے پیارے حبیب نے امت محمدیہ کا سید و سردار فرمایا، ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اپنے منبر پر بٹھا کر اپنے پہلو میں بٹھا کر ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے حبیب نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن میری امت کا سید و سردار ہے۔ اور امت جب افتراق میں انتشار میں مبتلا ہوگی اور امت کے اولین اختلاف میں امت کے درمیان خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان جبکہ انتہائی فساد اور جنگ و جدل ہوگا تو میرا یہ مصلح بیٹا ان اختلافات کو پاک دے گا اور امت مسلمہ کو ہر قربانی اور ایثار کر کے ایک مرکز پر جمع کر دے گا۔ حضرت امام حسن مجتبی مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرزند اکبر ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اپنے والد گرامی کے جانشین ہیں، امت کے خلیفہ راشد ہوئے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کی جو مدت معین بیان فرمائی 30 سال، کہ 30 سال تک خلافت منہاج نبوت پر ہوگی، طریقہ نبوت پر ہوگی، پھر ملک عزوز کاٹ کھانے والے ملوک ہوں گے کہ جو کسی بھی ضابطہ کے پابند نہ ہوں گے، وہ اپنے نفس سے حکومت کرتے رہیں گے، لیکن نفس والی حکومت میں سے ایک دن بھی میرا بیٹا حسن حکومت نہیں کرے گا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناہی سے میں محمد کو بھی محفوظ فرمایا، معصوم کر دیا، اللہ نے میری اولاد کو بھی مناہی سے طہارت عطا فرما دی ہے۔ یعنی جن کاموں میں برات اور اصاعت پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے طہارت کی شان عطا فرمائی، اور جن کی طہارت منصوص ہے قرآن پاک سے، یعنی امت نے خود تعین نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کی طہارت کا تعین کیا۔ حضرت امام حسن مجتبی کی ہستی وہ ہے جن کو چادر میں لے کر رسول اللہ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر اصاعت کو برائی کو دور فرما دے۔ وہ مطہر ہستی کہ جنہوں نے ایک ساعت بھی، یعنی عربی کے ساعت تو بڑی چیز ہے، ایک گھنٹے کو کہتے ہیں، لیکن آن بھی ایک لحظہ بھی وہ ظلم کی حکومت کی امارت پسند نہیں فرمائی، اور ایک لحظہ بھی 30 سال میں سے کم حکومت نہیں فرمائی۔ یعنی خلافت راشدہ کی تکمیل اور تتمیم حضرت امام حسن مجتبی پر ہوئی۔ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد امجاد میں سے 11ویں پشت میں حضرت غوث الثقلین وغیث القولین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور طریقت میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کے والد حسنی ہیں اور آپ کی والدہ آپ نجیب الطرفین ہیں، اور آپ کی والدہ امام حسین عالی مقام سید الشہداء کی نسل پاک سے متصل نسب رکھتی ہیں۔ اس لیے امام حسن مجتبی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تفسیر روح المعانی جلد 8 میں علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین وغیث القونین نجیب الطرفین سید ہیں، اور آپ امام حسن مجتبی کی بردباری اور تحمل اور آپ کا صبر، حضرت امام عالی مقام حضرت سید الشہداء کی شجاعت، آپ کی دلیری، آپ کا صبر، اور امام
حسن مجتبی کی حلم اور حوصلہ اور حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبی فضائل کے ساتھ سیرت طیبہ کی وہ جامعیت جو آپ دونوں شہزادوں کی والدہ سیدہ مخدومہ کائنات کو حاصل ہے، جن کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی یہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ، میں نے محمد رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہستی کوئی بھی نہیں دیکھی جو عین سیرت میں، صورت میں، ہدی میں، مشی میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، ظاہر میں، باطن میں رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ پاک خود فرماتی ہیں کہ مجھے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ تیرے باپ جو حسن کو دیکھے گا وہ بھی شبیہ محمد کو پہچان لے گا، اور جو حسین علی مقام کو دیکھے گا وہ بھی شبیہ محمد کو پہچان لے گا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت موجود ہے صحیح بخاری شریف میں کہ جو حضرت مولا کائنات سے کہتے تھے کہ یہ دونوں تیرے بیٹے ہیں، تیرا خون ہے، لیکن یہ محمد رسول اللہ کے پھول ہیں، میں جب حسین کو اگر شم کرتا ہوں، سونگتا ہوں تو مجھے محمد رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے، اور جب حسین کو سونگتا ہوں اس وجہ سے میں محمد رسول اللہ کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اور مختصر کرتے ہوئے وقت کے اختصار کے پیش نظر اگر آپ کے بعد 12ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کی جامع کوئی ہستی ہے جس کو امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت نے بھی اعتراف کیا کہ جو صورت میں، سیرت میں، حدیث میں، حتیٰ کہ رسول اللہ کے جسم لطیف الطف مبارک میں جو خصوصیات رب نے رکھی تھی کہ جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا اور پسینہ مبارک خوشبودار تھا اور جسم انور پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، فتاوی ابن تیمیہ میں موجود ہے کہ سادات کی نسل میں حضرت غوث عبد القادر جیلانی وہ ہے کہ جن کو رسول اللہ کے جسم کی لطافت اور نورانیت بھی رب تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ آپ کا وجود بے سایہ تھا اور آپ کے جسم اقدس پر بھی لطافت کا یہ عالم تھا کہ مکھی نہ بیٹھتی تھی اور پسینہ خوشبودار تھا۔ اسی لیے آپ کی بارگاہ میں جن ہستیوں نے بھی حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہی خراج عقیدت پیش کیا، اور آج تک دنیا آپ کے اس فضل کو تسلیم کرتی ہے کہ رسول اللہ کے ظاہر و باطن کی تصویر چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں جن لوگوں نے مشاہدہ کیا ان میں حضرت نور الدین عبد الرحمن شتنوفی رحمت اللہ علیہ نے بہجت الاسرار شریف میں اپنی سند کے ساتھ ان سب لوگوں کا حوالہ دیا جنہوں نے کہا کہ ہم نے جیسے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ امام حسن و حسین پاک کی صورتیں دیکھ کر مجھے رسول اللہ کا چہرہ مبارک واضح سامنے آ جاتا تھا۔ 300 اقطاب قطب وقت کے اس بات کے معترف تھے کہ ہم نے خواب میں بارہا رسول اللہ کی زیارت کی، لیکن عین چہرے رسول پر جس اللہ کے ولی کی شباہت ہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سر و ثانی ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج دنیا میں جن اصحاب دعوت عظیمت کو تاریخ نہ صرف ان کے چاہنے والوں نے لکھی بلکہ جو ناقد ہیں اور تنقید اور جرح میں کبھی بھی کسی کی وہ رعایت نہیں کرتے، خاص پر اہل اللہ کی نہیں کرتے، ان کی تاریخی دعوت و عظیمت بھی اٹھا کے دیکھ لیں۔ 150 صفحہ میں ابو الحسن ندوی نے جس حیثیت کے ساتھ اور جس شان کے ساتھ اور جس کمال کے ساتھ حضور غوث الثقلین و غوث الکونین کا ذکر کیا ہے،
اس میں الفضل ما شاہدت بہل اعداء کے بعد دیکھیے وہ عقیدت مند اور منقبت خان نہیں ہے، اس کے باوجود اعتراف کرتے ہیں کہ جس نے ملت اسلامیہ کو زندگی دی، سنت نبویہ کو زندگی دی، اللہ کے دین کی حیات اور زندگی کا باعث بنا، وہ 6 صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری میں سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی ہر خرافات اور ابطال باطل کرتے ہوئے، ہر قسم کی بدعات کا رد کرتے ہوئے دین اسلام کو اسی نہج پر زندہ کیا جس نہج پر اللہ کے حبیب خطبہ حجت الوداع دیتے ہوئے دین کو چھوڑ کر گئے تھے، اس نہج پر غوث پاک نے دین اسلام کو زندگی عطا فرمائی۔ اور پھر آپ وہ وجود مقدس رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے علم سے نہیں، صرف جنہوں نے اپنے قال سے نہیں بلکہ اپنے حال سے، اپنے 91 سالہ زندگی میں آپ نے دین اسلام کو اپنے روحانی علوم سے اور روحانی مراتب سے آپ نے زندگی عطا فرمائی، اور اس کا باب اتنا وسیع ہے کہ چند منٹ کے آپ گھنٹوں میں زندگی میں لوگوں نے کتابوں کی کتابیں بھر دی، لیکن آپ کے کمالات کا حق نہیں ادا ہو سکا۔ پہلا آخری جملہ عرض کرتا ہوں کہ آپ خود فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف میں اللہ تعالیٰ نے تربیت انسانوں کی، جنوں کی، ملائکہ کی، سب کی تربیت اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ہر طبقے کے مشائخ اور قائد اور رہنما، معلم، ٹیچر موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاک حبیب کی برکت سے اور مولا علی مرتضیٰ کی شیر خدا کی ولایت سے مجھے وہ مقام بخشا کہ ہر طبقے کے اپنے شیخ ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، معلم ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی کو رب تعالیٰ نے انسانوں کو بھی معلم اور شیخ اور قطب بنایا، اور فرشتوں کی تہذیب بھی اس کے ذمے کی، اور جنات کی تربیت کی اس کے ذمے کی۔ ہر طبقہ اپنا شیخ رکھتا ہے، لیکن جو سارے شیخوں کا شیخ اور سارے پیروں کا پیر ہے وہ پیران پیر دستگیر حضرت غوث عبد القادر جیلانی قدس سر و سامی ہے۔ آج بھی ان کا فیض 4 دانگ عالم میں اس طرح جاری ہے کہ پوری دنیا میں دیکھیں رسول اور نبی آخری حضور ہیں، ان کا کلمہ سب کو پڑھنا ہے، لیکن ولی تو ہر خطے میں موجود ہیں۔ غوث پاک کی جامعیت یہ ہے کہ آپ مشرق میں جزائر فجی سے لے کر مغرب اقصی میں چاہے الاسکا تک آپ چلے جائیں، دنیا کا کوئی خطہ نہیں، 25 ممالک میں بھی جا چکا ہوں، دورہ کر چکا ہوں، میں نے ایک ملک بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں اللہ رسول کا نام پہچانا جاتا ہو لیکن غوث پاک کو نہ پہچانا جاتا ہو۔ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت نبی پاک کی اولاد، علی پاک کی اولاد میں ایک شیخ عبد القادر جیلانی ہے جس کی روحانیت شریعت کے ساتھ ساتھ، جس کی طریقت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور مردہ طریقت نہیں، زندہ طریقت ہے۔ جو مردہ دل اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس طریقت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں بھی روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔